خدا کی ذات انسان کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، اس لیے اس نے اپنے کلام اور انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور وہ کوئی عذر تلاش نہ کریں کہ ہم خدا کے عرفان اور پہچان تک نہیں پہنچ سکیں۔ عزیزان گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند خدا اور رب ذوالجلال آپ کے خاندانوں گھرانوں کے اوپر کثرت کی برکت دے اور ہم سب کے ذہن اور دل کو کھولے تاکہ ہم خدا کی زندہ حقیقت، اس کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ پچھلے ہفتے ہم یقینی طور پر قرآن شریف کی جو دوسری سورہ ہے، سورہ البقرہ، اس کو ہم نے گفتگو جستجو کے اندر موضوع بنایا تھا تاکہ ہم جان سکیں کہ اس سورت کا نام جو ہے، قرآن کی جو پہلی سورہ ہے وہ کیا تھا۔ تو اس کو البقرہ کہا جاتا ہے اور سب یہی کہہ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ البقرہ کا مطلب گائے ہے۔ تو یہ بات کیوں ضروری ہے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر قوت برداشت پیدا ہو۔ یعنی کسی کے گھر میں پتھر پھینکنے کے لیے تو ہمارے پاس کافی کچھ سامان موجود ہوتا ہے، لیکن اگر تنگ آ کر وہ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہم تلملا جاتے ہیں اور ہم جھگڑے اور لڑائی کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہم ان باتوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں اور اس کی حضوری میں ہو کر ہم یہ انسانوں تک پیغام پہنچائیں کہ یہ رجحان بہت غلط ہے کہ آپ لوگوں کو جو مرضی کہیں لیکن لوگ کچھ بھی نہ کہہ سکیں، یہ انتہائی نامعقول بات ہے۔ اور ہم عرض کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ یعنی سورہ گائے اسے کیوں نہیں کہا جاتا، اور اس کی ضرورت یہ تھی کہ لوگ دیگر مذاہب کے اندر دوسرے مذاہب عقیدوں کے اوپر اختلاف یا تنقید جب کرتے ہیں تو وہ آزادی محسوس کرتے ہیں، لیکن ان سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا ہے، کوئی ان کے متعلق بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس ماڈرن ورلڈ میں یہ رویہ ناقابل قبول ہوگا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کے اندر نہ صرف سورہ گائے موجود ہے بلکہ مثالیں موجود ہیں، اور اللہ کی ذات جو ہے، خدا کی ذات خود کہتی قرآن کے متعدد حوالہ جات میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ باتیں بیان کی جا سکیں۔ ایک اور عرض میں کرتا ہوں کہ نہ صرف قرآن میں مثالوں تماثیل کی بات کی گئی ہے بلکہ قرآن کی کچھ آیات محکمات بھی ہیں، یعنی محکم ہیں، جن میں سے صاف احکامات کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، ان میں سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آئیے قرآن شریف سے خود پوچھتے ہیں، اور پھر یہ علم جو ہے، یہ گفتگو جو ہے ہمارے دل کو وسعت بخشے گی کہ واقعتاً ہمارا دل تنگ کیوں ہے۔ ہم ساری باتیں جو دونوں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ بیان کیوں نہیں کر دیتے، اور ان کے سننے کا ہمارے اندر حوصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہی پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کا آغاز کیا ہے، اور یہی لکھا ہے قرآن کے اندر۔ سورہ آل عمران ہے، 30 سورہ ہے، اور اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ واقعتاً یہ ماجرا جو ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں اس کی 7ویں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سورہ آل عمران 30 سورہ ہے اور اس کی 7ویں آیت: وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ کچھ آیات جو ہیں وہ کلیئر ریویلیشن ہے، محکم ہیں، اور وہی اصل کتاب ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور بعض متشابہ بھی ہیں، یعنی الکتاب و اخر متشابہات، اور ان میں بہت ساری آیات ہیں جو متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، تاکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم
ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں نہ صرف عزیزان گرامی مثالیں اور تماثیل موجود ہیں، بلکہ دو طرح کی اور بھی آیات موجود ہیں، یعنی محکم بھی ہیں جن میں کلیئرٹی موجود ہے، اور پھر متشابہ آیات بھی موجود ہیں جن کے اندر احکامات کا اس طریقے سے پتہ نہیں چلتا ہے جس طرح سے محکم آیات کے اندر ملتا ہے۔ تو گویا قرآن کے اندر جو ہے بہت سارے بیان موجود ہیں، اور میں آپ سے پوری محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میں زندگی میں اور کسی موضوع پہ پروگرام نہ بھی کروں تو اسی تعلق کو لے کر، اسی سوچ کو لے کر میں قرآن شریف کے اوپر گفتگو کرتا رہوں تو میرے ناظرین کرام کو بہت برکت ملے گی، اور انہیں بہت سارا علم حاصل ہوگا کہ ایسی باتیں جو قرآن میں موجود ہیں بیان ہی نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے جی بس قرآن شریف کے اندر آیتیں ہیں خدا کی، لیکن وہ آیات کیا ہیں؟ وہ تو تماثیل سے بھی بھری پڑی ہیں، مثالوں سے بھری پڑی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے محکمات اور متشابہات بھی ہیں، یعنی ایسی آیات بھی ہیں جن سے کلیئر کٹ احکامات کا پتہ چلتا ہے، اور پھر ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہ ہیں جن سے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور پھر قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یاد رکھیے پیارے عزیزو، یہ سلسلہ ہم نے آگے بڑھانا ہے کہ کسی طور سے جو ہے وہ حکمت کا پتہ چلے کہ حکمت ہے کیا ہے، اور حکمت یہ ہے جو خدا نے نازل کی ہے کہ ہم اس کی حکمت کو حاصل کریں اور اچھے انسان بنیں، اور بیجا تنقید اور بیجا اعتراضات نہ کریں اور کویسچننگ نہ کریں۔ کویسچن کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایسا جاہلانہ سوالات خدا کی ذات اور اس کے کلام پر نہ کریں جو آپ کو بے برکتی دے، جو آپ کے خلاف جائے اور خدا آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو آپ نے یہ سنا ہے، جیسے میں نے پڑھ کے بتایا کہ اس میں تو محکمات اور متشابہات بھی ہیں، اور پھر ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ قصے بھی موجود ہیں۔ جو اصل بات جس سے میں نے آغاز کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں جی قرآن تو سٹوریز کی بک ہے، اس کے اندر تو قصے موجود ہیں، تماثیل موجود ہیں اور دیگر طرح کی آیات موجود ہیں، لیکن قرآن شریف سے ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس کے اندر تو مثالیں خود سے موجود ہیں۔ لیکن ابھی میں جو حوالہ پڑھنے لگا ہوں اس کے اندر بتایا جا گیا کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ القصص یعنی قصے بھی موجود ہیں، سٹوریز بھی ہیں، اور یہ ہم جو حوالہ پڑھیں گے یہ سورہ النساء ہے قرآن شریف کے اندر، چوتھی سورہ، اور اس کی 64ویں جو آیت ہے وہ ہمارے مطالعے میں ہوگی اس وقت، سورہ النساء اور اس کی 64ویں آیت۔ یہاں پر ہم نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سیکھنا بھی ہے اور پھر اس کو لوگوں تک بیان کرنا تاکہ لوگ جو خود ہیں وہ اپنے بارے میں خدا کے جو خیالات ہیں اس میں کہیں پھنس کے نہ رہ جائیں، بلکہ یاد رکھیے کہ ان کے دلوں کو برکت ملے اور وہ یہ جانیں کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے وہ دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ تو قرآن شریف میں سے سورہ النساء چوتھی سورہ ہے اور اس کی 164ویں ورس یعنی 164 کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب قرآن شریف نے جو بیان کیے وہ یہ ہے، میں 163ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کانٹیکسٹ پورا جو ہے۔ لکھا ہے، اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ اور جو 164ویں آیت ہے وہ یہ بتائے گی، اور بہت سے پیغمبر ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں یعنی جن کا ذکر کر دیا، ان کے علاوہ اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، لکھا یہ ہے اور بہت سے اور پیغمبر بھی ہیں جن کے حالات، جن کے قصے جو ہیں ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی ہیں۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت سارے اور پیغمبر بھی ہیں جن کے قصصناہم، جن کے قصے ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے ہیں۔ تو یاد رکھیے
کہ یہاں پہ قرآن شریف جو ہے وہ قصوں کی بات بھی کرتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی صورت ہے قرآن کے اندر، اور اس کا نام ہی القصص ہے۔ اور میں چاہتا ہوں اس صورت کے متعلق بھی آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ واقعتاً یہ لوگوں کی اپنی باتیں۔ تو یہ 28ویں سورہ ہے قرآن شریف کے اندر، اس کا نام ہی القصص ہے، دا سٹوری یا دا سٹوریز، یہ قرآن شریف کی سورت کا نام ہے اور 28ویں سورہ ہے۔ اور اگر اس کو ہم عربی میں پڑھتے رہیں گے القصص سورہ القصص سورہ القصص، تو اس کا اگر ہم اردو ترجمہ کریں گے تو سٹوری والی یا کہانی والی یا قصے والی سورت، سورہ قصہ بھی آ جائے گا، سورہ قصص بھی جس کو بول رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ القصص بھی موجود ہے، اور جیسے ہم نے سورہ نساء جو چوتھی سورہ ہے اس کی 164ویں آیت کے اندر دیکھا ہے کہ لکھا ہے کہ اے محمد، ہم نے اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے۔ اچھا، اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جن پیغمبروں کے نام تو لے دیے گئے، یعنی اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، ابراہیم کا، ہارون کا، سلیمان کا، یونس کا، حضرت داؤد کا، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو کیا ان کے علاوہ قرآن نے کہا پیغمبر ہیں؟ تو کیا ہیں؟ اگر ہم نے ان کے قصے پڑھنے ہوں، اگر ہم نے ان کے حالات زندگی کو پڑھنا ہو، اگر ہم نے ان کے متعلق جاننا ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جیسے محکمات اور متشابہات کی بات ہوئی تھی کہ قرآن کی بعض آیات جو ہیں وہ محکم ہے، صاف پتہ دیتی، صاف میننگ دیتی، اور کچھ متشابہات ہیں جن سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیے ہم قرآن ہی سے پوچھیں گے۔ میں یہ زندگی کا سفر مذاہب کے درمیان میں آسان بنانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے پہ ہر وقت تنقید نہ کریں، بلکہ اس کی بجائے آپ تعلیم حاصل کریں، آپ علم کو رواج دیں، آپ تحقیق کریں، آپ پڑھیں اور پھر بیان کریں۔ اب جیسے دیکھیے کہ سورہ النساء چوتھی سورہ اور اس کی 164ویں ورس میں یہ بیان ہوا ہے کہ بہت سارے اور پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ میں قاری ہوں قرآن شریف کا، اور یہ میں سورت پڑھ رہا ہوں، اور جب میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نے آیت پڑھی ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ جن پیغمبروں کے حالات بیان نہیں، کیا دنیا کے اندر کہیں ان کے اور بھی پیغمبروں کے حالات موجود ہیں؟ یس، آئیے دیکھیے ہم قرآن شریف ہمیں راہ دیتا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کچھ سوال یا مشکل پیش آ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک سورہ ہے سورہ یونس، اور یہ جو پیغمبر یونس ہیں ان کے متعلق ہے، اور اس سورت کے اوپر کسی لیکچر میں ضرور گفتگو کروں گا۔ اس کی ہیڈنگ، اس کا ٹائٹل بھی سورہ یونس کے نام سے ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت خاص بات ہے جو میں کسی وقت اظہار خیال کروں گا کسی پروگرام کے اندر، اور ہمارا جو نیا سلسلہ شروع ہوگا ٹاپکس کا اس کے اندر ہم بات چیت کریں گے۔ لیکن آج میں بتا دوں کہ اگر ہمیں اور پیغمبروں کے حالات کو جاننا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ سورہ یونس ہے 10ویں سورہ، اور اس کی 94 ورس قرآن میں یہ بیان کرتی ہے، اور اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں، یعنی قرآن شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں یہ آیت بتا رہی ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، اور اس کے مخاطب پیغمبر اسلام ہیں، کچھ شک ہو یا کچھ شک ہو جائے تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہ سورہ یونس جو ہے اس کی 94 آیت 94 ورس بتا رہی ہے کہ اگر اے محمد یہ کتاب جو قرآن ہم نے تم کو دیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے، کوئی مشکل کچھ سوال آ جائے، تو کیا کرنا؟ جو ہم نے تم پر نازل کی اس میں کوئی شک ہو، تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں، کتاب نہیں، پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے کیا کرو؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں توریت شریف پڑھتے ہیں، اناجیل شریف پڑھتے ہیں، زبور شریف پڑھتے ہیں، صحائف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اور کیا ہوگا جب ان سے پوچھیں گے؟ وہ آپ کو بتائیں گے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یعنی شک میں نہیں رہنا، بلکہ شک کی بجائے ہمیں پوچھ لینا چاہیے۔ اور شک جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی مصیبت پیدا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پوچھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اپنے تعلقات
یا اپنی فیملی لائف یا اپنی دوستی کو ہم برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی بجائے ہم دوسروں سے پوچھ لیں کہ میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست، مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، میں شک میں ہوں، میں ڈاؤٹ فل ہو گیا ہوں، میں کنفیوز ہوں آپ کے بارے میں، جب ہم پوچھ لیں گے اور وہ ہمیں بتا دیں گے تو ہمارے دل کو چین آ جائے، ہمارے تعلقات برقرار رہیں گے، ہم دشمنی میں، ہم رقابت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم رفاقت کے اندر تبدیل کر لیں گے اپنے آپ کو اور ان کو بھی۔ تو قرآن شریف کی سورہ نساء 164ویں ورس کے اندر لکھا تھا 164 کے اندر کہ اگر بہت سارے اور پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے تو میں نے اس کا حل پیش کیا ہے قرآن ہی کی نظر میں۔ کوئی قرآن شریف سورہ یونس میں یہ کہتا ہے 94 آیت کے اندر کہ اے محمد، ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی اس کے بارے میں کوئی شک ہو جائے، کوئی سوال ہے تو ان لوگوں سے جا کر پوچھ لو جو تم سے پہلے کی کتابیں پڑھ۔ تو قرآن از ٹیکنگ اس بیک ٹو دا بکس، یہ تو پہلی کتابوں کے پاس لے جا رہا ہے۔ لیکن اس فتوے کا ہم کیا کریں گے، اس ضد کا ہم کیا کریں گے ناظرین کرام، جو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی کتابوں کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت منفی رویہ ہے، لیکن قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور پھر لاجیکل سینس ہے کہ ہم جائیں کیوں۔ مثال کے طور پر بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن شریف کے اندر بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ بائبل مقدس ایک بہت بڑی لائبریری ہے، رائٹ، اور پھر اس کے اندر تورات شریف دنیا کا سب سے بڑا قانون ہے، اخلاقیات کے اوپر، شخصی زندگی کے اوپر اور اجتماعی زندگی کے اوپر، جرائم کے اوپر، عبادات کے اوپر، الہیات کے اوپر، زراعت کے اوپر، خیرات کے اوپر، بہت سارے موضوعات ہیں۔ جنگ و جدل کے احکامات، فوجوں کے متعلق، منصفوں کے متعلق، وہ کہاں لکھیں؟ وہ تورات شریف کے اندر لکھیں۔ اور میں اپنے ناظرین اکرام کو گواہی دینا چاہتا ہوں، میں نے اس سے بڑا ڈیٹیل قانون، اخلاق، محبت اور قوانین اور آداب اور دیگر جو احکامات ہیں کہیں اور نہیں پڑھے جتنے تورات شریف کے اندر موجود ہے۔ اور پھر زبور شریف، اناجیل شریف اور دیگر انبیاء کی کتابیں موجود ہیں اس کے اندر۔ تو قرآن شریف تو یہ جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ میرے عزیز ناظرین، آپ کسی کی ضد پہ نہ جائیے، آپ کسی کی مخالفت کی نظر نہ ہو جانا، ورنہ آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگلی بات بتاتا ہوں، چونکہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر یہ وعدہ کیا ہے، اور میرا غالب امکان یہ ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں جو گائے کے اوپر بات تھی سورہ البقرہ کی وہ تفصیل سے بھی سنائیں گے، لیکن یہ تمہید میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ واقعتاً جو گائے کی بات سورہ البقرہ یعنی سورہ گائے ہے، اس کا تعلق بائبل کے کن حوالوں کے ساتھ ہے، میں اس طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ لیکن جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں معلوم نہیں ہے، جو تمہیں شک پیدا کرتا ہے، کنفیوز کرتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جا کر بات کرو جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور یہ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ سورہ نساء میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بہت سارے اور پیغمبر ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ہم نے تم سے بیان نہیں کی، جن کے حالات سے تم خبردار نہیں ہو، علم نہیں رکھتے ہو۔ لیکن یہ اس لیے ہوا، سورہ الاعراف ہے قرآن کی 7ویں سورہ اور اس کی 145ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے تمام عالم اسلام کو اور مسلمان بہن بھائیوں کو بھی کہ آپ جا کر ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سورہ الاعراف ہے اور یہ 7ویں سورہ ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی آیت نمبر 145 اس میں لکھا، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔ اور ہم نے تورات کے اندر یعنی تورات کی تختیوں میں ان کے لیے، لوگوں کے لیے ہر قسم کی نصیحت، وَكَتَبْنَ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ساری چیزوں کی تفصیل ہم نے لکھ دی۔ قرآن شریف کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ قوانین کے اوپر، آداب کے اوپر، شرع کے اوپر، معاملات کے اوپر جتنی تفصیل میں نے تورات شریف کے اندر پڑھی ہے، میں نے کہیں اور نہیں پائی۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، میں تو خود قرآن شریف کو پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن شریف خود بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔
اور یہاں پر میں نے عرض کیا تھا موعظۃً و تفصیلاً لکل شیء، یعنی ہر چیز کی، کل شیء موعظۃً ہر چیز کی نصیحت، و تفصیلاً لکل شیء تمام چیزوں کی تفصیل اس کے اندر لکھ دی تھی۔ اس لیے قرآن شریف نے یہ بات بیان کی کہ اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو، جیسے کہ سورہ النساء میں بیان کیا گیا تھا کہ اے محمد بہت سارے نبیوں کے پیغمبروں کے حالات سے ہم نے تم سے بیان نہیں کیے ہیں، تو میں نے وہ راہ نکالی تھی کہ یہ مذاہب کا فلسفہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بات ماننی چاہیے، اور اگر دوسرے کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ جس کتاب کے قاری ہیں، جس کتاب پہ بلیو کرتے ہیں، اس کی تو بات ہمیں ماننی چاہیے، ورنہ ہم دونوں طرف سے راندہ درگاہ ہو جائیں گے، دونوں طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے کہ قرآن شریف نے یہ بات تعلیم دی ہے کہ جو پہلے سے اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کی نصیحت ہے، اور ہر چیز کی کل شیء تفصیل، اور ساری چیزوں کی تفصیل بھی موجود ہے، ان سے جا کر پوچھ لو۔ پھر قرآن شریف کے ایک اور سورہ ہے، سورہ نمبر 12 ہے، اور اس کی 3 آیت میں پڑھتا ہوں، اور یہ جو سورہ ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہیں، جناب حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ صورت ہے، اور اس کی 3 آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ واقعتاً جتنی باتیں ہم پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہم آپس میں سیکھتے ہیں اور آپس میں شیئر کرتے ہیں، یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی جاتی۔ تو سورہ یونس ہے 12ویں سورہ، اور اس کی 3 آیت میں جو لکھا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ لکھا ہے، اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اب میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ لکھا ہے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، احسن القصص۔ تو اب آپ کہیں گے جی سٹوریاں جو ہیں وہ بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو یہ لا علمی کی انتہا، بلکہ علم کے یا ایمان کے نام کا ماتم ہوگا کہ ہم نہ علم رکھتے ہیں نہ ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن شریف کی یہ 12ویں سورہ، سورہ یوسف جو ہے ان کے نام پہ منسوب ہے۔ اس میں لکھا ہے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے، تمہیں نہیں پتا تھا اس چیز کا۔ تو یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیے اس ساری بات کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کی ڈیٹیل جو ملے گی تفصیلاً لکل شیء۔ اب اگر کوئی بھی انسان کہے گا، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، لیکن میں نے تو قرآن شریف کو بیان کیے کہ وہاں لکھا ہے سورہ الاعراف اور اس کی 145ویں آیت کے اندر، یعنی 7ویں سورہ اس کی 145ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کتاب اقدس ہے، یہ جو کلام الہی ہے، تورات شریف کی جو تختیاں ہیں ان کے اندر خدا نے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی، ہر چیز کی تفصیلا لکل شیء۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے قرآن کے ذریعے جو تمہیں بھیجا ہے، آج کیا کرتے ہیں، تمہیں ایک اچھا قصہ سناتے ہیں۔ کون سنانے والا ہے؟ سنانے والا تو رب ہے، سنانے والا تو خدا ہے، سنانے والا تو اللہ ہے، سنانے والا تو خداوند خدا اور رب کریم ہے۔ کیا رب کو بھی قصے سنانے کی ضرورت ہے؟ آپ توبہ کر سکتے ہیں ناظرین کرام، اللہ کا کلام، خدا کا جو زندہ کلام ہے اس کی توہین نہ کریں بلکہ اسے پڑھیں۔ اور اس کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں گے تورات شریف کے حصہ میں سے، تو آپ کو نہایت تفصیلی طور پر جو ہے وہ بیان ہوگا، اور یہ قرآن کے خلاف بات نہیں بلکہ قرآن شریف خود بیان کرتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے،
تو کہاں جا کر پوچھ لو؟ جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے جا کر پوچھ لو، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور اس کے لیے وہ کبھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ سورہ مائدہ کی ایک ورس کے اندر، یعنی 5ویں سورہ قرآن شریف کے اندر، اس کے اندر لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سے دوستی کے ساتھ یا دوستی کے لحاظ سے وہ لوگ زیادہ قریب تر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، اور ان کے اندر ایسا کیوں ہے کہ ان کے اندر عالم ہیں، ان کے اندر مشائخ ہیں، ان کے اندر صاحب علم لوگ ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ ہم امید واسق رکھتے ہیں کہ اس سارے سلسلے سے، جیسے اگلے ہفتے کے پروگرام میں ہم ڈائریکٹلی پھر سورہ بقرہ کی طرف جائیں گے، کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی تمہید کے طور پر ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں، کہ صرف بائبل مقدس کی طرف تنقید کرنے سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا ایمان خدا کی حضوری میں ناقابل قبول ہوگا۔ خدا ناراض ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا زندہ پاک کلام ہے جو قدرت سے معمور ہے، اور اس خدا نے نازل کیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پیغمبر اسلام کو کہا گیا کہ خدا نے وہی بھیجی اپنے نبیوں کے اوپر، ان کو الہام اور کلام دیا ہے، اور یہی بات ہم قرآن شریف سے دوبارہ سیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اچھا قصہ سناتے ہیں جن سے تم پہلے بے خبر تھے، یعنی اگر خبر حاصل کرنی ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، اور وہ قصہ جو آپ پڑھیں گے، اور پھر میری دعوت فکر یہ ہے کہ آپ توریت شریف کو پڑھیے، پیدائش کی کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ زیادہ مدبر انسان بنیں گے، آپ کو حکمت خداوندی مل جائے گی، اور آپ کا دل وسعت سے بھر جائے گا، لوگوں کو قبول کرے گا، پاور آف ٹالرنس آپ کے اندر آئے گی، عدم برداشت نہیں، بلکہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہوگا، اور آپ لوگوں کے ساتھ صحیح معنوں میں گفتگو کر سکیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ کچھ نہیں کیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ ہو سکتا ہے ایک نقطے کے اوپر رک جائیں گے، اور وہ نقطہ آپ کو کیا کرے گا؟ ضد پہ مجبور کرے گا، مخالفت پہ مجبور کرے گا، تنقید پہ مجبور کرے گا۔ لیکن ہم نے جتنا آج یہ سارا پروگرام سنا ہے ناظرین اکرام، اس کے اندر ہمارا دل وسیع ہوتا چلا جائے گا کہ ہمیں تو پڑھنا ہے۔ یہ تو سارا کچھ قرآن شریف خود بیان کر رہا ہے کہ بائبل مقدس کو پڑھا جائے، توریت شریف کو پڑھا جائے، انجیل اربع کو پڑھا جائے، داؤد علیہ السلام کے زبوروں کو پڑھا جائے، انبیاء کے صحائف کو پڑھا جائے۔ تو ناظرین اکرام، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ پیارے خدا رب العالمین، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں تو ہم سب کو برکت دے، اور اپنے کلام، الہام، اپنے انبیاء کی معرفت جو پیغام تو نے بھیجا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین کرام، میری دعوت فکر ہے کہ آپ مسلسل اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور یہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، بلکہ آپ کے علاقے، محلے اور دوستوں کے لیے بھی۔ خدا حافظ۔